12ویں صدی میں جب ایک چرواہا اسلامی سلطنت کے خواب کی بات کرتا تھا تو اس وقت کے صلیبی دشمن اور حکمران کہتے تھے کہ دیکھو جس کے پاس رہنے تک کی زمین نہیں، وہ خاندان جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے وہ سلطنت کی بات کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہی خاندان 3 براعظموں پر حکومت کرتا رہا۔ اسی خاندان نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ اسی سلطنت نے 523 کی تعمیر کردہ عظیم شاہکار چرچ کو 1453 عیسوی میں ایک مسجد میں تبدیل کر دیا۔ تاریخ جسے آیا صوفیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اپنے میں ہی موجود غداروں کی وجہ سے 1923 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ 100 سالہ معاہدہ جزان 2023 میں ختم ہونے کو ہے۔ طیب اردگان کی زیر صدارت ترکش حکومت ایسے لگتا ہے جیسے خلافت عثمانیہ کی واپسی کا سوچ رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ آیا صوفیہ مسجد میں دوبارہ نماز کی ادائیگی، ارطغرل سیریل کا ہٹ ہونا، کیا کہیں سلطنت عثمانیہ پھر سے ابھر رہی ہے؟ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے کچھ واقعات کا ذکر کریں تو ان میں قسطنطنیہ کی فتح سب سے پہلے نظر آتی ہے۔ قسطنطنیہ جسے موجودہ استنبول کہا جاتا ہے، دراصل 330 عیسوی میں یونانی اور رومن امپائر کا کیپٹل تھا، جسے تاریخ بیزنٹائن امپائر کے نام سے جانتی ہے۔ اسی سلطنت نے 337 عیسوی میں ایک عظیم الشان چرچ کی تعمیر کرائی، جسے چرچ آف دا ہولی وزڈم کا نام دیا گیا، جسے عام لوگ آیا صوفیہ چرچ کا نام سے پکارتے تھے۔ اس وقت کا یہ عظیم شاہکار 900 سال تک عیسائیت کے نام رہا۔ جب ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو اس کی خواہش تھی کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے۔ سن 1452 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے آخرکار ارطغرل کے خواب کو پورا کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا اور قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا گیا، اور مسلمان یوں پوری دنیا پر راج کرنے لگے۔ قسطنطنیہ کی فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے عین مطابق تھی، اور یوں 500 سال تک یہی چرچ آیا صوفیہ مسجد کے نام سے منسوب رہا، اور یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر جاری رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو شکست تب ہی ہوئی جب ہمارے اندر اپنے غدار پیدا ہوئے۔ خلافت عثمانیہ میں جب تک غداروں کے سر قلم ہوتے رہے سلطنت عروج میں رہی۔ جیسے ہی غداروں کو چھوڑا گیا تو سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ نے اسلام کا پرچم مشرق سے مغرب کے ہر کونے تک لہرایا۔ 1818 عیسوی میں سعودی عرب کے موجودہ فرما روا شاہ سلمان کے پردادا کو آیا صوفیہ مسجد کے عین سامنے عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا، ان کا سر کردوغلو کی طرح قلم کر دیا گیا۔ یہی واقعہ سعودیہ اور ترکش کے درمیان ہمیشہ سے تنازعات کا باعث رہا ہے۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ سعودی عرب نے برطانیہ کا ساتھ دیا اور امریکہ کی کٹ پتلی بن کر وہ الگ ریاست تو بنا گئے، لیکن اسلامی خلافت کے نام و نشان تک کو مٹا گئے، جسے آج طیب اردگان شاید واپس لانا چاہتے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو استنبول موجودہ ترکی کا دارالحکومت کو ایک سیکولر ریاست میں تبدیل کر دیا گیا، ایک ایسی ریاست جس میں نہ تو مذہب کی بات ہوگی اور نہ ہی مذہبی پیروکار کی۔ اس وقت ایک معاہدہ طے پایا گیا جو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزائن میں طے پایا گیا، جسے لوزائن ایگریمنٹ یا معاہدہ جزان کا نام دیا گیا، جس میں 143 آرٹیکلز تھے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا، اسے چھوٹی چھوٹے اسلامی ممالک جیسے مصر، ایران، عراق، سعودی عربیہ، لبنان وغیرہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس معاہدے میں سب سے زیادہ نقصان ترکی کو ہوا۔ تمام اسلامی مقامات جیسے مساجد وغیرہ کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا، جس میں آیا صوفیہ مسجد سہر فہرست ہے۔ اس معاہدے میں طے پایا گیا کہ ترکی اپنے ملک میں موجود قیمتی ذخائر جیسے سونا، چاندی، کول وغیرہ نہیں نکال سکے گا۔ کوئی دوسرا ملک اگر ترکی
ترکی کی حدود استعمال کرے گا تو ترکی اس سے ٹیکس نہیں لے گا۔ الغرض یہ معاہدہ ترکی کے لیے کسی زنجیر سے کم نہ تھا، کیونکہ اس وقت کے حکمران سمجھتے تھے کہ ترکی اپنی موت آپ مر جائے گا، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ جن کے دلوں میں اللہ بسا ہو وہ زنجیر بھی توڑ دیتے ہیں، اور بس 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کے صدر آپ کو سر اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ اس موجودہ دور میں اگر کوئی ایک لیڈر جو عالم اسلام کی قیادت کر سکتا ہے وہ ہیں ترکی کے صدر طیب اردگان۔ کشمیر کا معاملہ ہو یا فلسطین پر ظلم کی بات ہو یا پھر برما میں مسلمانوں پر مظالم کا ذکر، آپ کو ہر جگہ طیب اردگان بات کرتے نظر آئیں گے۔ طیب اردگان کی کاوشوں کے نتیجے میں 2014 میں ارطغرل غازی شروع کیا گیا۔ ارطغرل غازی صرف ڈرامہ نہیں ہے، یہ دراصل مسلمانوں کی تربیت ہے کہ مسلمان اپنے آباء و اجداد کو دیکھے، اپنی اصلیت کو پہچانے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے اسکالر سونر گو نے دی نیو سلطان کے نام سے طیب اردگان کے لائف سٹائل پر ایک بک لکھی ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ ترک صدر کی خارجہ پالیسی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل طیب اردگان کی اس خواہش کے پیچھے خلافت عثمانیہ کی بحالی کا خواب ہے۔ طیب اردگان نے ایک تقریب میں کہا، جب تک شیر خود اپنی تاریخ لکھنا شروع نہیں کرے گا تب تک اس کے شکاری ہیرو بناتے دکھائے جاتے رہیں گے۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ ڈرامہ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے ایک تربیت گاہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ سیکولرزم کے حامی اور اسلام دشمن عناصر کو ارطغرل غازی سے نفرت تو تھی ہی تھی، لیکن جب آیا صوفیہ مسجد کو 86 سال بعد میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا جانے لگا تو پوری دنیا کو آگ لگ گئی، لیکن مرد مجاہد طیب اردگان نے کسی کی پرواہ کیے بغیر 24 جولائی جمعے کی نماز میں تلاوت کلام پاک سے خود اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ طیب اردگان کا کہنا تھا کہ آیا صوفیہ مسجد تو ابتدا ہے، ہمارا اگلا قدم تو مسجد اقصیٰ ہے۔ آیا صوفیہ مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ واحد مسجد ہے جس میں قبلہ اول اور موجودہ حرم دونوں ایک ہی سیدھ میں ہیں، یعنی نمازی جب اس میں نماز ادا کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہے تو اس کا رخ بیک وقت دونوں قبلوں کی طرف ہوتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ آیا صوفیہ کی بحالی ترکوں کو اپنی خلافت کی بحالی کا پہلا قدم ہے تو یہ بات بالکل درست ہوگی۔ اگر ہم اب بات کریں طیب اردگان کی اسٹریٹجی کی تو ترکی صدر طیب اردگان کی خارجہ پالیسی کی آپ تعریف کیے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں کشمیر کی بات کرتے ہیں، فلسطین پر مظالم کی وہ بات کرتے ہیں۔ ان کی مین اسٹریٹجی کی بات کی جائے وہ دراصل خلافت عثمانیہ کی واپسی کے خواہش مند ہیں، ترکی کے اوپر کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی 2023 میں معاہدہ جازان ختم ہوگا، ترکی سب سے پہلے اپنی قیمتی ذخائر کو نکالے گا، اسے دنیا میں بیچ کر لاکھوں زر مبادلہ کمائے گا۔ ترکی کی حدود کوئی بھی ملک مفت میں استعمال نہیں کر سکے گا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ترکی پوری دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر جب ارادے پختہ ہوں، دلوں میں اللہ کا نام ہو تو 313 کی فوج بھی ہزاروں کے لشکر کو ہرا دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر طیب اردگان کے زیر اثر ترکی ضرور ابھرے گا۔ اب آخر میں اگر ہم بات کریں ترکش اور سعودی عربیہ کے معاملات کی تو واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ سے ترکی اور سعودی فرما رواؤں کی جنگ رہی ہے۔ معاملہ اس وقت پیک پر پہنچا جب 1818 میں شاہ عبداللہ بن سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تو 1818 عیسوی میں شاہ عبداللہ کا سر قلم کر دیا گیا۔ 1818 کے بعد 1871 میں پھر سعودی عرب کو الگ ملک کی بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن خلافت عثمانیہ کے محافظوں نے اس خواب کو بھی چکنا چور کر دیا اور سعودی غداروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن تیسری مرتبہ 1924 میں ترکی خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا تو سعودی عرب معرض وجود میں آیا۔ تو اگر موجودہ حالات کی بات کی جائے تو سعودی عرب
کبھی بھی ترکی کے ساتھ نہیں دے گا، لیکن یہاں ایک فرق واضح ہے کہ سعودی حکومت عیاش اور امریکہ کی غلام ہے، جبکہ ترکی حکمران آزاد اور اسلام کی سر بلند کرنے کے خواہاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسلام اور اس کے حامیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو اب میں اگر فائنل بات کروں تو یہاں پر ہم ایک یہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ آیا صوفیہ مسجد کی بحالی، ارطغرل کا ہٹ ہونا دراصل بیسیکلی خلافت عثمانیہ کی واپسی کی ایک سوچ ہے، جس کو صرف سمجھنے کی اور جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی دن کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔